بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے قسط میں آپ کو خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دارالحکومت میں تبدیلی اور صفون کی لڑائی اور دیگر واقعوں کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق مدینہ کے بجائے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ مدینے کے لوگ اتنے کام نہیں آئیں گے جتنے کوفے والے آئیں گے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں ضرور جنگ کرنا پڑے گا، اس میں کوفہ کے لوگ ہی کام آئیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی مانگ کچھ دنوں کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی۔ حضرت علی نے اپنے چچیرے بھائیوں کو جو حضرت عباس کے بیٹے تھے کئی جگہوں پر گورنر کی حیثیت سے مقرر کر دیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور جلدی پھر ماحول بگڑ گیا۔ استر جو اصل فسادیوں میں سے ایک تھا، بصرہ میں پھر شرارت شروع کر دی۔ کہتا، ہمیں حضرت عثمان کے قتل سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ ہم نے اپنے بھائیوں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ اور وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بند کرنے کے لیے اسے ایک عہدہ بھی دے دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مصر میں اور سرحدوں پر بغاوت شروع ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دارالحکومت کی تبدیلی کے بعد کچھ وقت تک امن رہا، اس لیے آس پاس کے لوگ امیر المومنین کی بیعت کے لیے جٹ کر کوفہ آنے لگے۔ ایک بدو سردار کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات بڑے ہی اچھے تھے اور وہ کوفے کا رہنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا کہ وہ امیر المومنین کی بیعت کر لیں اور اسلامی حکومت کو بکھرنے اور ٹوٹنے سے بچا لیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست بدو سردار کی بہت ہی بہترین استقبال کیا اور عرض کیا کہ مجھے بیعت لینے میں قطعی کوئی انکار نہیں ہے، مجھے اس کا بھی ڈر ہے کہ میرے نہ کرنے سے اسلامی حکومت بکھر سکتی ہے، مگر جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے میرا بیعت لینا ناممکن ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم سامی سرداروں سے قسم کھائی ہے کہ ہم سونے کے لیے بستر اور پلنگ استعمال نہیں کریں گے، غسل نہ کریں گے جب تک کہ ہم قاتلوں کو تلوار کی دھار پر نہ چڑھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سب باتیں معلوم ہوئی تو قاتلوں کو مارنے کے بجائے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ 50,000 کی فوج لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے۔ امیر معاویہ کی فوج بھی مقابلے پر آ ڈٹی۔ پہلے بات چیت کا دور شروع ہوا، لیکن وہ ناکام رہی۔ فوجیں آمنے سامنے ڈٹی رہی، لیکن دونوں کو اسی کا انتظار رہا کہ شاید معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے اور خروجی نہ ہو۔ اسی بیچ نیا سال شروع ہو گیا۔ وقتی طور پر 1 مہینے کے لیے سمجھوتا ہو گیا، پھر بات چیت شروع ہوئی۔ ہر فریق اپنی جیت پر اڑا ہوا تھا، اس لیے بہتر نتیجہ نہیں نکل سکا۔ یہ وقتی سمجھوتے کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، لڑائیاں چھڑ گئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، فیصلہ نہ ہو سکا، معاملہ خدا کو سونپ دیا گیا۔ طے ہوا کہ ہر فریق اپنا ایک آدمی مقرر کر دے اور وہ سب خدا کے حکم کے مطابق جو فیصلہ دے اس پر عمل کرے۔ 2 آدمی حضرت عمر بن عاص اور حضرت موسیٰ اشعری مقرر کیے گئے۔ سمجھوتے کے مطابق سرپنچ 400 سواروں کے ساتھ نہایتی شان و شوکت سے دمت الجندل میں جو کوفہ اور دمشق کے درمیان واقع ہے اکٹھا ہوئے۔ ایک عالیشان خیمے کے چاروں طرف گارڈ لگا دیے گئے۔
کہ کوئی بیچ میں خلل نہ ڈال سکے۔ دیر تک ہر پہلو پر باتیں ہوتی رہی۔ ابو موسیٰ اور عمر اس پر متفق تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ظالمانہ اور ناجائز تھا۔ عمر نے نہایتی ہوشیاری سے کہا تو امیر معاویہ کی مانگ جائز اور درست ہے کہ عثمان کی قاتلوں کے بدلہ لینا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں ہم کیوں نہ امیر معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ بنائیں۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا، اس مانگ کرنے سے امیر معاویہ حضرت عثمان کے جانشین نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ کہ ہر پہلو سے بحث ہوئی لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بس رائے بنی تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خلیفہ نہ رہیں تو فی الحال فساد رک سکتا ہے، لیکن پھر کون ہو، اس پر ایک اور رائے نہیں بن سکی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرپنچ طے کر لیے تو ان کی فوج میں سے ایک جماعت اس قسم کی پیدا ہوئی جو سرپنچوں کو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے الگ ہو کر اپنا انتظام کر لیا۔ اس طرح ایک باغی فوج تیار ہو گئی جن کا نعرہ تھا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے۔ ان کا اصول تھا کہ کسی بادشاہ یا خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں پر حکومت ایک مجلس کے ذریعے ہونی چاہیے، یہ نکالنے والے خارجی کہلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں کے سردار کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے بات کر کے انہیں سیدھے راستے پر لائے، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار کو سمجھایا، ان کی باتوں کا ان پر اچھا اثر پڑا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں مان لی اور اپنا کیمپ توڑ کر اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پنچوں کا فیصلہ آتے ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر کمر کس لیا۔ پھر گورنر نے انہیں بصرہ سے نکال دیا۔ یہ سب کوفہ کے لوگوں کے ساتھ جا ملے۔ سرپنچوں کے فیصلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر سے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ ابھی وہ شام کی طرف چلے ہی تھے کہ انہیں پیغام پہنچا کہ خارجیوں نے قتل و غارت سے ملک میں بہت بری طرح بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو خطرہ یہ ہے کہ یہ فتنہ کوئی اور رنگ نہ اختیار کر لے۔ ان لوگوں کو اسی حالت میں پیچھے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور وہ شام دیش کے دجلہ کو پار کر کے نہروان جا پہنچے۔ خارجیوں کو پیغام بھجوایا کہ ہتھیار ڈال کر فوراً اطاعت کر لو۔ بات چیت کا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ کچھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور کچھ مقابلے پر اتر آئے، یہاں تک کہ منہ کی کھائی۔ کچھ بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے۔ جو بھاگ گئے چھپے طور پر بغاوت، فتنہ اور فساد پھیلانے لگے۔ اگرچہ انہیں پھر دبا دیا گیا لیکن موقع پاتے ہی وہ پھر سر اٹھانے لگتے تھے۔ ان تمام مصیبتوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہو گئے۔ ان حالات میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقابلہ کرتے، سوائے اس کی کہ ایک لمبی مدت تک خط و کتابت چلتی رہی، یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے علاقے میں کسی قسم کا دخل نہ دیں گے بلکہ ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ میں صلح کیا ہوئی کہ خارجیوں کے سب منصوبے فیل ہو گئے۔ اب ان کی کوشش ہو گئی کہ ان دونوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان میں سے بہت سے مکہ مدینہ جا کر بس گئے۔ حالات پر وہ برابر غور کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ جان پر کھیلنے والے ایسے تیار کیے جائے جو ان دونوں کا خاتمہ کر دے، ساتھ ہی عمر کا بھی جان لے لے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو تیز زہر میں ڈبویا اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی کہ یا تو وہ اپنا فرض ادا کریں گے یا اس کوشش میں اپنی جان گنوا دینا پسند کر لیں گے۔ اس کام کے لیے
جمعہ کا دن مقرر کیا گیا۔ اتفاق کہیے یا قدرت کا کھیل کہ اس جمعہ کو حضرت عمر بیمار پڑ گئے، مسجد نہ آئے، ان کی جگہ ان کے نائب نے نماز پڑھائی اور قاتل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بری طرح گھائل ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ایک آدمی ابن ملجم کے سپرد کیا تھا۔ اس کے ساتھ قاتل دو اور تھے جنہوں نے بھی تلواروں کو زہر میں ڈبویا ہوا تھا اور جان کو ہتھیلی میں رکھ کر مسجد کے دروازے میں چھپے ہوئے تھے، جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے آنگن میں داخل ہوئے، ان تینوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ایک قاتل نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو کو گھائل کیا، دوسرے نے آپ کے ٹانگوں پر وار کیا۔ ابن ملجم نے سر پر وار کر کے انہیں بہت بری طرح گھائل کر دیا۔ ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ ایک ساتھی کی تو وہیں بوٹی بوٹی نوچ لی گئی، مگر دوسرا بھاگ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے مکان پر لے گئے۔ قاتل ابن ملجم ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس سے بات کی، اس کی تیکھی باتوں کا جواب نرمی سے دیا، کسی قسم کا غصہ یا جوش ظاہر نہ کیا، بلکہ اپنی بیٹی حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابن ملجم کی اچھی طرح حفاظت کرو کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، مگر اس سے کسی قسم کی سختی نہ کرنا، اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر ڈالنا۔ گھاؤ بہت گہرا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سبھی مایوس ہو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے؟ آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا نہیں، میں اس کا حکم نہیں دیتا ہوں اور نہ ہی منع کرتا ہوں، جس طرح تم لوگوں کی مرضی ہو کرو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کفن دفن کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قاتل کو اپنے روبرو طلب کیا۔ اس نے اپنے ناپاک ارادے کا نڈر ہو کر ذکر کیا، آخر میں اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 مہینہ خلافت میں رہے، اگرچہ یہ سب سازشوں اور آپس کی لڑائی دنگوں میں بیت گیا، پھر بھی ان کی حکومت بڑے انصاف کی حکومت تھی۔ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ ایک موٹا سا تہبند باندھے رہتے تھے، اس پر ایک موٹی رسی لپٹی ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام اینڈ دا ہسٹری آف خلافت اور دیگر ریسرچ کرنے کے بعد پیش کیا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔